جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تشریف لائے مکے میں، پھر ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے گئے، تو اس دور میں عربی زبان، عربی صرف و نحو، عربی لغت، عربی علم بیان کے اعتبار سے، علم بدیع کے اعتبار سے، عربی زبان فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کہکشاں کو چھو رہی تھی اس کی شہرت اور مقبولیت۔ عربی زبان بڑی مقبول زبان تھی۔ عربی زبان کا شعر و ادب ناقابل تسخیر شعر و ادب مانا جاتا تھا۔ اس زمانے کے عرب لوگ عربی زبان کی زبان دانی، فہمی اور شاعری اور ادب پروری دنیا کے تمام لوگوں میں، دنیا کی تمام زبانوں کے اہل زبانوں سے بڑے ہوئے تھے۔ عربی زبان کا بڑا شہرہ اور غلغلہ تھا۔ عرب کے 7 بڑے شاعر تھے، جن میں حضرت لبید بن ربیعہ جو آخری عمر میں صحابی بن گئے، داخل اسلام ہو گئے، اور انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھتے اور سر دھنتے، بولتے کہ اس کے سامنے کیا میری شاعری، شعر کہنا ہی چھوڑ دیا حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے جیسے اور 6 شاعر ایسے تھے کہ جن کو یہ دعویٰ تھا، جن میں سے ہر ایک کو دعویٰ تھا کہ میرے جیسا کلام اور میرے جیسے جو 6 اور شاعر ہیں، ان کے جیسا کلام کوئی لکھ کے لائے، ہم 7 شاعروں کے کلام کی طرح کوئی 8واں شخص، کوئی 8واں شاعر کلام لکھ کے لائے، نہیں لا سکتا۔ یہ ادعا تھا ان کا۔ ان میں سے ہر ایک کا کلام لیا گیا، بھائی آپ اپنا کلام دیں، آپ اپنا کلام دیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا کلام، وہ بھی برچیدہ کلام، منتخب کلام، چنندہ کلام دیا۔ اس میں حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا کلام بھی ہے۔ تو ان 7 شاعروں کا کلام ان سے لیا گیا، اور وہ کلام کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگا دیا گیا۔ وہ کلام لکھ کر 7 شاعروں کا کلام، ان 7 شاعروں کے کلام کو کہتے ہیں 7 معلقات۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 7 کلاموں کی طرح کوئی اور کلام نہیں لائے گا۔ ایسا شعر و ادب کا بازار گرم تھا، ایسی عربی دانی کا غلغلہ تھا۔ عرب کہتے تھے کہ ہماری طرح کس کی زبان ہے؟ عرب جو ہے اپنی زبان کے بڑے ماہر تھے۔ قرآن ایسی زبان میں مصطفیٰ لے کے آئے، اب جس نے سنا اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ قرآن کا جو حصہ بھی پڑھا جائے، جس جگہ سے بھی قرآن پڑھا جاتا، عرب لوگ سکتے میں آ جاتے سن کر، یہ کیا زبان ہے؟ یہ ہے تو عربی زبان، یہ ہے تو عربی، لیکن ایسی عربی، امراء القیس کی بھی ایسی عربی نہیں، لبید بن ربیعہ کی بھی ایسی عربی نہیں، کیا زبان ہے یہ؟ تو یہ شعر و ادب کے جو خوگر تھے وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی زبان نہیں بول سکتے، ہم ایسی زبان نہیں لکھ سکتے، ہمارا شعر اس نثر کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب ایک مرتبہ ایک بکری چرانے والا تھا، بکریاں لے کے جا رہا تھا، الصبح وہ نکلتا، سورج نکلنے سے پہلے ہی گھر سے نکل جاتا، بکریوں کے ساتھ، اپنے ریوڑ کے ساتھ۔ چراگاہ تک پہنچنے سے پہلے وہ بکریوں کو لے کے نکلا، ابھی چراگاہ تک نہیں پہنچا، راستے میں ایک دیوار پر قرآن اترنا شروع ہو گیا تھا، راستے میں ایک دیوار پر دیکھا اس بکری چرانے والے نے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ بکری چرانے والا دیکھتا ہے دیوار پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے سورہ کوثر، وہ دیوار پر کسی نے لکھ دیا۔ وہ جو دیوار تھی اس پر روزانہ کوئی عربی ادب کا شاہکار لکھ دیا جاتا، عربی کا کوئی جملہ لکھ دیا جاتا، کوئی شعر لکھ دیا جاتا کہ یہ جو ہے عربی ادب کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ آدمی جاتا، یہ چرواہا، یہ تو تھا چرواہا، لیکن ابھی جاننا اس کا، عربی دانی اس کی
بڑے کمال کی تھی. اور روزانہ یہ کوئی نہ کوئی عربی کا جملہ یا شعر دیکھتا اس دیوار پر, اور کیا کرتا, دیکھتے ہی غلطی دیکھ لیتا, اس میں سے غلطی نکال لیتا. کون؟ بکری چرانے والا. لکھ دیتا صرف کے اعتبار سے اس میں یہ غلطی ہے, نحو کے اعتبار سے یہ غلطی ہے, علم بدیع کے اعتبار سے یہ غلطی ہے, علم بیان کے اعتبار سے یہ غلطی ہے, لکھ کے 2-3 منٹ میں چلا جاتا. اب اس کے اعتراض کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا, اس نوشتے کو مٹا دیا جاتا, پھر دوسرا کچھ لکھ دیا جاتا عربی کے ادب کا شاہکار مانا جانے والا کوئی جملہ, کوئی فقرہ, کوئی عبارت لکھ دی جاتی. پھر یہ آتا دوسرے دن صبح میں آ کے 2-3 منٹ کے اندر بہت کم وقت میں لکھ دیتا, اس میں یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی. پھر چل دیتا. ایسا ماہر تھا ادب کا, عربی زبان کا. ایک مرتبہ وہ آیا بکریوں کے ساتھ آیا, اس نے یہ پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے, اس نے پڑھ لیا, کھڑا رہ گیا. بکریاں ہیں, چراگاہ تک جانے کی بات ہی بھول گیا, یہیں کھڑا رہ گیا. اب غلطیاں نکالنے لگا, غلطی نکالنے کی کوشش میں لگ گیا. کیا غلطی نکالے گا؟ صرف کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے, نحو کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے, بلاغت کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے, فلاں اعتبار سے, کوئی غلطی نہیں ملی. ہاتھ مل رہا ہے, ہتھیلیاں چور رہا ہے, دیکھ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, کوئی غلطی نہیں ملی. سورج طلوع ہوا, اشراق کا وقت ہوا, چاشت کا وقت ہوا, گزر گیا. دوپہر آئی, دوپہر ڈھل گئی, شام آ گئی, شام ڈھل گئی, دن ڈھل گیا, سورج کا کہیں نام نہیں ہے. شام ہو گئی, غروب آفتاب کا لمحہ قریب آ گیا, اندھیرا چھانے لگا, اور اسے کچھ محسوس ہوا. کیا؟ بکریاں جو اس نے ساتھ لے آیا تھا, وہ ریوڑ کہ یہیں کھڑا رہ گیا. ریوڑ خود چلا گیا چراگاہ کو, جا کے چر کے واپس آیا, آگے اس کے پاؤں کو ٹچ کرنے لگا. وہ تو اس نے دیکھا رے بکریوں کا منہ اس طرف تھا, اب اس طرف ہے, چراگاہ کی طرف تھا, اب گھروں کی طرف ہے. ارے شام ہو گئی اور میں یہ غلطی بھی نہیں نکال سکا, یہ کیسے ہو گیا؟ میں بڑے سے بڑے ادب پارے میں بھی غلطی نکالنے والا, آج میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا. اس نے کہا, اتنا لکھ دیا نیچے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا.